الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی بشأن حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اہل اسلام بھائی بزرگوں میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے منصبارہ صورت قریب اس آیت تلاوت۔ آج کے درس قرآن کا موضوع ہے واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا اور ظالم کا انجام۔ امام حسین کے جو قاتل تھے اور اس قرآن مجید میں جن ظالم کا نام ہے ان کا انجام کیا ہوا۔ رب کائنات نے فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا، اور نہ یہ گمان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمالوں سے غافل ہے۔ ظالموں کے عمل سے رب کائنات غافل نہیں ہے کہ گمان نہ کرنا۔ خدا کی بارگاہ میں دیر ہے دینی ہے، مگر جب خدا پکڑتا ہے پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ رب العالمین نے واضح فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہ یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم ہیں ان کے اعمالوں سے اللہ غافل ہے، یہ گمان نہ کرنا۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو فرعون کا نام ملتا ہے۔ فرعون نے سروئے زمین پر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس نے سروئے زمین پر سب سے جو کم روایت ہے 18,000 بندے، زیادہ سے زیادہ روایت 70,000 بندے اس نے زندہ بروائے کہ ان کے جو جادوگر تھے انہوں نے کہا تھا کہ تیری ریاست میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اب وہ ظالم بن گیا تو نے کہا جتنے لڑکے پیدا ہوں گے میں سب کو قتل کرا دوں گا۔ یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ماں کی گود سے بچہ لے کر، بچہ چاہے وہ گدھے کا بچہ بھی ہو وہ بھی پیارا ہوتا، انسان کا بچہ ویسے اشرف المخلوقات، مگر وہ ظالم ماں کی گود سے بچہ لے کر قتل کرا دیتا۔ خدائی کا دعویٰ کیا مگر جب خدا نے پکڑا دبو دیا تیرا میں گھر کو دیا، آج تک اس کا نام نشان نہیں۔ نمرود آیا مختصر ذکر کا نام ظالموں کا، نمرود جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ خزانوں کے چابیاں کئی کئی اونٹ اٹھا کر کرتے تھے۔ وہ نمرود اس پر مال و دولت پر غرور تھا، وقت کا بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، سارا واقعہ قرآن مجید ملتا، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ رب کائنات نے اپنی دست قدرت سے اس کے دماغ میں بچہ بھیج دیا۔ اب جن غلاموں کو وہ حکم دیتا تھا اپنے کام کی تمیز کے لیے، اب ان غلاموں کو کہتا تھا کہ میرے سر میں جوتے مارو۔ جب جوتا لگتا تھا وہ مچھر آرام سے بیٹھ جاتا تھا، جب جوتے لگنا ختم ہو جاتے تو مچھر دوبارہ بھاگنا شروع ہو جاتا تھا، یہاں تک اسی مچھر کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ یہ ظالموں کا انجام ہوا۔ اب تاریخ کربلا، واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا یہ بات یاد رکھیں کہ امام حسین اور یزید کی جنگ جو تھی نظرہ کی جنگیں تھی، یعنی کہ ان کی شخصی جنگیں تھی، نظرہ کی جنگ تھی، نظریہ کا جنگ تھا۔ امام حسین کا نظریہ یہ تھا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہو، شرعی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو،
شریعت کی پاسداری ہو. امام حسین کا نظریہ یزید کا نظریہ اور تھا شریعت کی خلافت ہوں، شریعت کے خلاف کا ہو. یزید کا نظریہ اور امام حسین کا نظریہ یہ نظریات کی جنگ تھی. اگر شخصی جنگ ہوتی تو امام حسین شہید ہو گئے تھے، یزید تخت پر بیٹھ گیا تھا تو یزید جیت گیا. شخصی جنگ میں یزید جیت گیا، مگر یہ شخصی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی کہ نظریہ آج حسین کا زندہ ہے، آج حسین کا نام زندہ ہے، آج دنیا ساری حسین سے محبت کرتی ہے، یزید کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان کی نظریات کی جنگ تھی، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی. حسین کا نظریہ جیت گیا، یزید کا بادشاہ بننے کے باوجود بھی 4 سال کے لگ بھگ بادشاہ بننے کے باوجود بھی اس کا نظریہ ہار گیا اور آج اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. اگر آج آپ کربلا میں جائیں تو عراق کا صوبہ کربلا جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے، جہاں کئی لاکھ لوگ حاضری دیتے ہیں. اور کربلا یہ عرب کے موقع پر 15-20 لاکھ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اپنے عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں اہل بیت سے. مگر دمشق میں جہاں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں سارا علاقے والے کوڑا کرکٹ جا کر پھینکتے ہیں، وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ روایت میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہاں پہ یزید دفن ہے، جہاں یزید دفن ہے وہاں پہ لوگ گندگی جا کر پھینکتے ہیں. یہاں پہ امام حسین کا روضہ ہے، وہاں لاکھ لوگ حاضری دیتے ہیں، آج تو ان سے محبت کرتے ہیں. تو گویا کہ نظریہ امام حسین کا زندہ رہا، حسینیت آج تک زندہ ہے. تو یہ انجام واقعہ کربلا کے بعد جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، راستے میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو قافلے کا سربراہ تھا، راستے میں کافی سفر تھا، ان کو پیاس لگی، انہوں نے آپ علاقے میں پانی منگوانے کے لیے بندہ بھیجا. قافلے کو روک دیا گیا، تپتی ریت پر مستورات نواسے رسول کے خاندان اہل بیت کے خاندان کو بٹھایا گیا، تپتی ریت پر اوپر سورج کی تپش. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سکینہ، نام سکینہ تھا مگر عام طور پر سکینہ مشہور ہے. سکینہ چھوٹی سی بچی تھی، اس نے درخت کا سایہ دیکھا، درخت کے سایہ کے نیچے جاکر آرام کر لیا، نیند آ گئی. یزیدوں کے قافلے کے لیے جو پانی منگوایا گیا تھا، پانی آ گیا، اپنے پانی پیا، قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ کو بھول دیا، وہ جس اونٹ پر سوار ہو گئے. تھوڑا سا آگے چلے، مغرب کا وقت ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، قافلہ رک گیا. امام حسین کا سر مبارک ایک باغی کے نیزے کے اندر تھا، وہ سر مبارک رک گیا، سر مبارک وہ نیزہ زمین پر گر گیا، نیزہ سر مبارک آگے نہیں کر رہا. ہر طرح سے کوشش کی گئی امام حسین کا سر مبارک آگے رہے. مرکز یزید کے بعد خبر پہنچے گی، حالات یہ کہ قافلہ رک گیا ہے، سر مبارک آگے نہیں جاتا. یہاں تک کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی تو وہ اپنے اونٹ پر قافلہ. امام زین العابدین جائے اپنے مذکورات کے پاس زینب رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا ابا جان امام حسین کا سر مبارک آگے نہیں جاتا، ہو سکتا ہے کہ قافلے میں کوئی بندہ رہ گیا ہو، اپنے اونٹ میں اپنے سواری میں دیکھے کوئی مذکورات کوئی بچی کو بندہ تو نہیں رہ گیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ قافلے میں موجود تھی، اب ان کا حالت دیکھے کہ جب ایک بچی آپ کے اس وقت ظالموں کے ہاتھ میں، حضرت زینب بچی کو تلاش سے نکلے، سکینہ کو تلاش سے نکلی، واپس لوٹی تھی. تو کیا دیکھتے ایک پاپر تھا عورت، وہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی ہے رات کا وقت ہے. وہ حضرت سکینہ کو گود میں لے کر واقعہ کربلا کی داستان سن رہی ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، الباب کا عورت باپر عورت کو گور ہے کہ اس وقت نے ہمارے بڑے احسان کیا، ہمارے بچی کو تم نے گود میں لیا، حفاظت کی. باپر کا عورت سے ندا ہے کہ میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا عالم راہ میں مجسمہ بن کر آئے، امداد کی. پھر آپ چلے گئے حضرت سکینہ قافلے میں دوبارہ قافلہ آگے چل پڑا. پھر ایک جگہ ایسی ہے کہ رات ہو گئی،
پھر رات آ گئی کیونکہ اپنا کافی دن دمشق پہنچنا تھا، کربلا سے دمشق پہ شام پہ کوفہ پہنچنا، یزید کے دربار تک پہنچنا۔ ایک جگہ ایسی آئی کافلے کو روکا گیا، عیسائی تھا، پادری تھا، اس کو پتہ چلا کہ یہ سر مبارک نواز سے رسول کا ہے، جگہ میرے پاس آپ رہ جائیں، جتنے دینار مانگتے آپ اسے لے لیں، سر مبارک ایک رات مجھے دے۔ یزید کے تو فوجی سے حریص سے دولت کے جتنے دینار مانگے، پادری نے عیسائی نے وہ دینار کو دے دیا، رات کو سر مبارک کا پاس رکھا، صاف کیا، خوشبو سے عطر لگائی، ساری رات اس کو ڈوبتا رہا۔ صبح میں سر مبارک نے وفا کی کہ تم نے ہمارا ادب احترام کیا ہے، اہل بیت کے گھر والے وفا کرتے ہیں، دفاع نہیں کرتے۔ صبح اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو، پھر قافلہ آگے چل پڑا۔ دمشق کے دربار بدر عالم یہ تھا کربلا کے بعد کہ جتنے شہروں سے قافلہ گزرنا تھا مشہور یہ کیا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں، باغیوں کو سر نعوذ باللہ کر دیے گئے کہ قیدی بن کر آئے۔ تو راستے میں جشن کا سما ہوتا، لوگ استقبال کرتے تھے، نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ باغی ہے، وہ اہل بیت کے مستورات امام زین العابدین زینب رضی اللہ عنہ سواری سارے۔ پھر ایک بازار میں ایسے ایک عورت، اس نے اس قیدیوں کو روکا، پانی پلایا، آج کے ساتھ کپڑے دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے امام کو اس وقت ہماری امداد کریے تو کون؟ کہا تو مجھے کچھ یاد نہیں، میں کافی عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس خادمہ تھی، تو انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیدی بازار میں آئیں گے، تو قیدیوں کی خدمت کریں۔ پتہ یہ نہیں تھا یہ قیدی کون ہے، مگر سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا تھا رضی اللہ عنہا قیدی آئیں گے ان قیدیوں کی خدمت کرنا، لہٰذا میں نے خدمت کی، کپڑے دیے، جو بھی اس کے ساتھ۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اماں ہم تیری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تو نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اس وقت لوگ ہمارے مخالف لوگوں نے کئی مشہور کیا ہو، لگا یہ ہے کہ بس میں مغفرت کی دعا کا بہتر ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ وفا کیے، جنت میں ٹکٹ حاصل کیے کہ کافر وہاں تک پہنچا جو قاتل تھے۔ قاتل نے یزید کا 4 سال کے لگ بھگ حکومت کی پولیس کی بیماری میں گرفتار ہوا، پولیس کی بیماری میں فوت ہو گیا۔ اس کے تخت پر اس کے بیٹے کو بٹھایا گیا، معاویہ بن یزید کو، مگر وہ تخت پر نہ بیٹھ سکا۔ لوگوں نے پوچھا آپ تخت پر کیوں نہیں بیٹھے؟ انہوں نے اس بیٹے نے کہا کہ مجھے اس تخت اہل بیت کی خون کی بو ہے، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں۔ وہ اپنے باپ کے تخت پر نہ بیٹھ سکا۔ ابن مروان جتنے بار انہوں نے بغاوت کر دی، وقت سے مختار سخفی کی حکومت آئی، 1 سال 2 سال 6 سال گزری۔ مختار سخفی جب تخت پر بیٹھا تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں اہل بیت کے قاتلوں سے چون کر بدلے لوں گا۔ اب ابن زیاد ایک علاقے کا گورنر تھا، اس نے مختار سخفی سے بغاوت کر دی۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقامات کے عمل ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں ظالم کے عمل سے غافل نہیں ہوں۔ مجھے ابن زیاد 30,000 فوج لے کر وہی دریا فرات کے کنارے پر وہی محرم کی 7 تاریخ مختار سخفی کی فوج سے مقابلہ کیا۔ وہی محرم کی 10 تاریخ واقعہ کربلا کے 6 سال بعد مختار سخفی جو تھا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ وہی ابن زیاد جب وہ 30,000 فوج کو شکست وہاں سے وہ بھاگا، جب بھاگتے وقت سواری کی صحرا میں پہنچا، پیاس لگی، اس نے دیکھا سامنے خیمہ ہے، خیمے میں ایک نوجوان آدمی وضو شکل والا بیٹھا ہے، اللہ کرے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، پانی مانگا۔ جو وضو شکل والا اندر بیٹھا تھا اس نے پانی کا پیالہ پیش کیا، ایک پیالہ پی لیا، پھر پیاس لگی تھی، دوسرا پیالہ مانگا، انہوں نے دوسرا پیالہ پیش کیا۔ خیمے میں کون تھے جو اللہ کی یاد کر رہے تھے؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ ابن زیاد نے کہا اے امام تو نے ہمیں پہچانا نہیں، اے امام تو نے ہمیں پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو موٹے موٹے آنسو میں داڑھی مبارک کار ہوئی، کہا اے ظالم میں تجھے کیوں نہ پہچانوں؟ تو نے اہل بیت کے خاندان کو ختم کیا، تو نے علی اصغر علی اکبر کو پانی نہ پلایا،
ان کو ساری فوج پانی پیتی تھی، انہیں بیت کا پانی بند کیا تھا. تجھے میں کیوں نہ پوچھا، تم نے نبی کے خاندان کا تو قاتل ہے، تجھے میں کیوں نہ بچاؤں؟ مگر وہاں وہ تمہارا کردار تھا، یہاں ہمارا کردار ہے. وہاں ہم تمہارے مہمان بنے تھے، اہل بیت کا خاندان تمہارا مہمان بنا تھا، وہاں جو کچھ کیا وہ تمہارا کردار تھا. یہاں تو میرا مہمان بنا ہے، یہ میرا کردار ہے جو میں نے پانی پیش کیا. باقی یہ بات کو پہچانا، میں تجھے بھی پہچانتا ہوں، تیرے نسل کو بھی پہچانتا ہوں، جو کچھ تم نے کیا وہ بھی پہچانتا ہوں. امام زید رضی اللہ عنہ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یزید کے مبارک بیٹے تھے. آج کسی کا نام کسی کو یاد نہیں. امام حسین کے اہل بیت کے چشم چراغ امام زید العابدین، ایک حضرت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جو پڑھے جو خاندان کو دین کر رہے تھے. امام زید العابدین ایک سے سلسلہ سردار کی نسل بڑی، آج ہر گلی میں آپ کو سید ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اور لوگوں نے دین کی خاطر انتظام دی. جتنے بھی واقعات ہوئے اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فرعون نے 70,000 بندے ذبح کروائے، نمرود نے کیا. سپین کی جنگ میں 75,000، جو ابھی 500 سال پہلے کی بات ہے، 75,000 لوگ ذبح ہوئے. سکون کے بغداد میں ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کیا تھا. کئی علماء کرام عوام کو دیتا تیرا بغداد کی گلیوں میں خوب پانی کی طرح بہتا تھا، اور بغداد کے جو دیہات ہے وہاں کا پانی پھوٹ گیا تو سرخ ہو جاتا. اتنے ہلاکو خانے، یہ سارے واقعات ہوئے، مگر آج تاریخ اور واقعات کو دہراتے نہیں ہیں. واقعہ کربلا کو کیوں دہراتے ہیں؟ واقعہ کربلا کیوں زندہ ہے؟ امام حسین نے اپنی خاطر جان دی، جانے کے دین کو بچانے خاطر جان دی. امام حسین کو جو کہتے تھے ابن زیاد کا یہ واقعہ، انہوں نے پانی پلایا یہاں تک جب مختار صفی تخت پر بیٹھ کر ایک ایک شمرے سے علی کو بلایا. جس شمرے علی نے کربلا کے میدان میں پانی بند کیا تھا، جب مختار صفی کی عدالت میں ان کو گرفتار کر لایا گیا، مختار صفی نے کہا کہ ہاتھ باندھے کہ پاؤں باندھے، جہاں تک ان کو قتل کرا کے اس کی لاش کو جلایا گیا. لوگ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ جو کیا تھا، آج ان کے ساتھ ہی ہونا. ابن سعد اگر صحابی کا بیٹا تھا، مگر یہ ضروری نہیں یزید بھی صحابی کا بیٹا تھا. ابن سعد نے بھی ضرور کیا، لیکن سعد و سعد جب مختار صفی بادشاہ بن گیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ جو مختار صفی کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. باقی جتنے ظالم تھے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. مختار صفی کو یہ امید تھی کہ مختار صفی ابن سعد کو یہ امید تھی کہ مختار صفی جو ہے میرا دوست ہے، مجھے کچھ نہیں جائے گا. مختار صفی نے آخر کار اپنا بندہ بھیجا، ابن سعد کے بیٹے کو بلایا. ابن سعد کے بیٹے سے پوچھا تیرا باپ کا کیا وہ بوڑھا ہو گیا ہے؟ اب وہ بوڑھا ہو گیا، گھر بیٹھ کے اللہ کر رہا ہے. مختار صفی نے کہا وہ جو کچھ کرے اہل بیت کے جو قاتل ہے ان کی بخشش کی ہوگی، نہ اہل بیت کی قاتل جنت سے جائیں گے. اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ جناب اللہ تعالیٰ کا جو اس نے ساری زندگی کیا اس کو کہتے ہیں مختار صفی بلا رہا ہے. پیغام بھیجا گیا، پھر بھی وہ ابن سعد نہ آیا. کہا ان کو بیمار ہے وہ نہیں آ سکتا. مختار صفی نے کہا اگر وہ نہیں آ سکتا تو ہم آ سکتے ہیں. اہل بیت کے قاتل ابن سعد کو پھر بلایا کہ یہاں تک ابن سعد کی بیوی تھی وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی. جب فوجوں نے جب مختار صفی نے فوجوں نے آ کر پوچھا کہ ابن سعد کا ہے، بیوی نے کہا کہ چپ پڑا، اشارہ کیا کہ یہاں چپ پڑا. وہاں سے نکالا گیا. ابن سعد نے کہا جتنی دولت مجھ سے لینا تھا وہ لے لو، مجھے چھوڑ دو. مگر مختار صفی کے فوجوں نے کہا جو اہل بیت کا قاتل ہے اس کو معافی نہیں. اس کو بلایا گیا، اس کو یہاں تک قتل کرا کے اس کی لاش کو کتوں جا کے پھینک دیا. جو اہل بیت کا قاتل ہے نا اس کو اپنے دل ذلیل بھی اس کی جان دی جائے. بعد کا اللہ تبارک و تعالی جزا بھی جلدی دیتا ہے، سزا بھی جلدی دیتا ہے. محمود غزنوی بادشاہ گزرا ہے، سفر میں تھا، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ درخت لگا ہے. محمود غزنوی نے کہا اے اللہ کے وزیر تو بوڑھا ہو گیا، یہ تم درخت لگا ہے، تجھے یہ کیا بہتر ہے؟ اور بوڑھے آدمی نے کہا میری نسل کیسے پیدا ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالی جزا دیتا ہے. محمود غزنوی نے کہا تجھے بات اچھی کی، آپ نے خاتم کا اس کو 1000 دینار انعام دے دو. محمود غزنوی کے جب 1000 دینار انعام لے لیا پھر اس بوڑھے آدمی نے کہا دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ابھی جزا مجھے مل گئی، میرا انعام مل گیا، مجھے پھل مل گیا.
اس نے دوبارہ کہا کہ 1000 دینار اور دے دو. تو بوڑھے آدمی نے دوبارہ کہا کہ یہ میرے خلوص کا کام تھا، تم نے 1000 دینار خدا نے مجھے دوبارہ دیا دیے، یہ میرا اخلاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جزا بھی اسی وقت جزا کرتا ہے، مگر سزا بھی اگر چاہے تو اسی وقت دے سکتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش پر ثابت ہے، نرم طبیعت کے والے، آپ بادشاہ کے وقت کے خلیفہ تھے. ایک شخص آیا آپ کے سامنے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے منہ چڑھا کر آپ بیٹھی، آپ نے کہا تو اس طرح کر بڑا کام ہے، میرے سامنے نہیں بیچ کر، میرے سامنے میری بیٹی نے کہا، اس نے کہا اس طرح نہ کرو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ روکنے کو واجب، اس نے کہا کہ میں کروں گا. رب کائنات نے اسی وقت سزا دی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یا اللہ یہ جیسے چاہتا ہے ویسے شروع کر دے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بیٹھے تھے، جب منہ رخ ہماری طرف پھیرا تو اس کا منہ، اس کا رخ، اس کا منہ ویسے ہو چکا تھا جیسے اس نے منہ چڑھایا تھا. مقصد بیان کرنے کی کہ رب تعالیٰ جزا بھی جلدی دے دیتا، بعضوں کو سزا بھی دے دیتا. امام حسین کا قاتل ابن سعد بلایا گیا، مطلب کرا کے ان کی لاش کو کچھ کا پھینکا گیا. مجھے وہ بلایا گیا جو کئی دن سے مر رہے تھے. ابن زیاد کا ہوا ایک انجام ہوا، شمر لائن کا انجام ایسے ہوا، ابن سعد کا انجام ایسے ہوا. ایک اور تھا اس کو بھی مختار سخت بھی ہے، مختار سخت بھی جو تھا پہلے بیت سے محبت کرنے والا، اس کا انجام ایسے ہوا. اس کی لاش کو کوفے کے بازار میں چھڑایا گیا. تو وہ کہا کہ لوگوں یہ دیکھ لو جو اہل بیت کے قاتل تھے ان کا انجام یہ ہو. رب کائنات نے فرمایا بلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں. ظالم یہ نہ کہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں خدا کے پکڑ سے بچ جاؤں گا. اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ کے پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو آج بھی جو ظالم ہیں، جو جن کو اقتدار مل جائے، فرعون کو اقتدار ملا، نمرود کو ملا، یزید کو ملا، ان کا انجام کیا ہوا؟ تو جو بھی اقتدار پر بیٹھ کر ظلم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن گواہ ہے کہ ظالم کو مہلت تو مل جاتی ہے، مگر ظالم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 6 آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. 6 آدمی میں وہ بندہ بھی شامل ہے اہل بیت سے بغض کرے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو محرم کا واقعہ کربلا کے بعد مستورات میں جتنے آدمی شامل تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے جشن منظر. اس کے بعد کربلا کے بعد مدینہ منورہ سے آپ ایک طرف ہٹ کر یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہے خلافت سیاسی، ایک ہے خلافت روحانی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام حسن تک خلافت روحانی اور خلافت سیاسی ایک ہی تھی. ابوبکر صدیق خلیفہ بھی تھے، ممبر رسول پر بیٹھ کر بعض نصیحت بھی کرتے تھے، لوگوں کے معاملات بھی تھے. امام حسن کا یہی رہا. امام حسن کے بعد سیاست پیدا ہو گئی، روحانیت پیدا ہو گئی. امام زین العابدین جو اس کافر سے بچ کر آئے تو مدینہ منورہ، آپ نے مدینہ منورہ کے باہر اپنا جھوپڑی لگائی، خیمہ لگایا اور اللہ کو یاد کیا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، نانے کے دین کی تبلیغ کی. لوگ آپ کے ساتھ رحمت لگے. لوگوں کا رجحان جب آپ کی طرف دیکھا تو ابن مروان وہ اس وقت گورنر کو اس نے آپ کو بلایا، آپ نے کہا میں نہیں آتا تیرے پاس. اس نے دوبارہ اپنی سوچ بھیجی، یہاں تک ہاتھ پہ لگوا کر آپ کے سامنے اپنے سامنے ان کو پیش کی جائے. امام زین العابدین نے کہا جب میں ایک طرف ہو گیا ہوں تو اپنی سیاست کر، اپنی بادشاہ سوال، میں مدینہ منورہ سے علیحدہ اپنا خیمہ لگایا، اللہ کو یاد کر، اللہ کا ذکر کر، لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں. تجھے تکلیف کیا ہے؟ تو تکلیف یہ کہ لوگ زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں، تلواریں ہمارے ساتھ ہیں مگر دل کی محبت آپ کے ساتھ ہے، یہ ہے تکلیف. امام زین العابدین نے کہا ہماری حکومت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بات مانتا ہے، مگر ہم صبر کیا تھا کربلا کے میدان، تمہارے صبر بڑھوانا. ابن مروان نے کہا کہ تمہارے پاس ہے تو دکھاؤ. آپ نے ہاتھ کریں جو پہنی ہوتی ہاتھوں میں جب ایک دفعہ اللہ کہا، اللہ کا نام سن کو ہاتھ کریں دے دی. دوسری دفعہ اللہ کا تو پہنچ ہاتھ کریں ٹوٹ گئی. امام زین العابدین نے کہا اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے مگر ہم استعمال اس وقت کرتے جب اللہ ہمیں کہتا ہے.
امام زین العابدین کا امام زین العابدین کے بعد امام باقر والی امام جعفر صادق، پھر بادشاہ ہے، پھر امام جعفر صادق ایک مرتبہ بادشاہ نے بلایا، پھر وہی بات کی امام جعفر صادق کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، جا کے بادشاہ کے دروازے پر دستک دیا، تو نے بلایا کیوں؟ بادشاہ نے بلایا تھا، بادشاہ نے پیٹ پیچھے کافی باتیں کی، جب امام جعفر صادق سامنے آئے نے کہا حضور والا غلطی ہوگی، ایسا آپ کو بلائیں گے۔ امام جعفر صادق بیٹھ نہیں کرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے دربار خادم نے کہا تو تو بڑی باتیں کرتا تھا، جب امام جعفر صادق سامنے آئے تو مگر جب یہ سامنے آیا تھا نا، ان کا روڈ اتنا تھا، ان کے ساتھ ایک شیر تھا، اگر میں ان کی بےدبی کرتا وہ شیر دیکھا تھا۔ امام جعفر صادق کا یہ حال تھا، جب باہر نکلے آپ کے خادم کا حضور والا یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ کا لباس جو ہے بڑا قیمتی تھا، ان کو لوگ کہتے ہیں اللہ والے ہیں، اللہ کا کرنے والا ہے، میرے بیت کے چشم جرام ہے، مگر یہ بات ہوا جو سب بادشاہ کے لیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کرتا مبارک اٹھایا، یہ بیت والا لباس دنیا دار کے لیے، اندر دار کا لباس ہے یہ اللہ کے لیے، اصل لباس وہ ڈاڑ والا تھا، بادشاہ کے پاس حالت زیادہ وہ لباس پہن کر آئے تھے تاکہ بادشاہ یہ نہ کہے کہ یہ ناول میرے بیت کی ہوا ہے۔ وہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن بصری جو آپ کے خلیفہ ہیں، آخری بات امام زین العابدین، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے وقت پر میں درد شریف کے ساتھ میرا کمرہ تھا، رات کے وقت کیا دیکھتے ہوں رونے کی آواز آ رہی ہے، درد شریف کے رات کو پکڑ ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا تو کیا بات ہے مجھے نبی نہ اٹھان، لوگ تو سامنے مجھے شرمسار ہے، اس طرح کی آوازیں آ رہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں اس نوجوان کو اٹھایا، اس کی زلفیں ہٹائی، تو اللہ تعالیٰ رسول نہیں بخش دے گا، اتنا تو نہ رو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے زلفیں ہٹائی تو کیا دیکھتے امام زین العابدین۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کیا شان ہے، سارا گھر آپ نے لٹا دیا، سارا اہل گھر لٹا دیا، سب کچھ خدا کو دینے کے باوجود بھی آپ خدا سے اتنا ڈرے ہیں، خدا کے بارے کا اتنا آپ گریزاری کرے۔ وہی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ابن مروان کی حکومت بیت اللہ شریف میں طواف کرنے ایک رئیس کی عورت ہے، اس نے بڑا شور شرابہ کیا، ہٹ جو میں بڑی رئیس کی عورت، تو کسی کو قریب نہ آنے دے، یہاں تک کہ جب حضرت اسود کے قریب کے حضرت اسود نے اس کو پکڑ لیا، حضرت اسود اس کو چھوڑے۔ ابن مروان کو کہا گیا کہ حکومت ہے تو وقت کا بادشاہ ہے، اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے، اگر اس کو چھڑوانا ہے تو امام زین العابدین کے پاس ہے، لوگ امام زین العابدین کے پاس ہے، فلاں رئیس کی عورت ہے، جیسے حضرت اسود اس کو پکڑ لیا ہے تو بہت ہی چھوڑ دو نہیں، حضرت اسود عورت نے جلال کے خلاف شور جاری۔ امام زین العابدین نے کہا تو صورت نے تشریف والوں کو بہت تنگ کیا ہے، مختصر ہے کہ ہمارے دروازے پہ جواب دینا، ہم کسی کو خالی نہیں بھیجے۔ امام زین العابدین جو شریف ہے کہا کہ یا اللہ تو مجھے جانتا ہے، اتنا کہا یا اللہ تو مجھے جانتا ہے، عورت کو پہلے کہا تو توبہ، عورت نے توبہ کی، جب کہا یا اللہ تو مجھے جانتا ہے تو عورت حضرت صلی نے عورت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو روز تھے اہل بیت کے چشم چراغ، انہوں نے سارے دن کی اللہ کو یاد کیا اور دین کی خاطر اپنا گھر قربان کر دیا، مگر دین کا مان اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے، اٹھے بندیاں